خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس سے پہلے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دے چکے تھے۔ ہماری مشکلات اب شروع ہوئی ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، ہم اس وقت دشمن کی سرزمین پر کھڑے ہیں۔ یہاں کے درخت اور یہاں کے پتھر اور اس مٹی کا ذرہ ذرہ ہمارا دشمن ہے۔ یہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہیں۔ ان لوگوں پر فارس کی شہنشاہی کی دہشت طاری ہے۔ یہ لوگ اردشیر کو فرعون سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل سے مانیں گے کہ کوئی ایسی طاقت بھی ہے جس نے فارس کی شہنشاہی کا بت توڑ ڈالا ہے۔ میرے فریقوں، یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے بغیر ہم یہاں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ہم کسی سے تعاون کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ ہم محبت سے ان کے دل موہ لینے کی کوشش کریں گے، اور جس پر ہمیں ذرا سا بھی شک ہوگا کہ وہ ہمیں ظاہری طور پر یا درپردہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیں گے۔ ہم ان لوگوں کو غلام بنانے نہیں آئے، ہم انہیں غلامی سے اور باطل کے عقیدوں سے نجات دلانے آئے ہیں۔ جو علاقے ہم نے لے لیے ہیں ان کے انتظامی امور کی طرف فوری توجہ دینی ہے۔ یہاں مسلمان بھی آباد ہے، وہ یقیناً ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن میرے دوستوں کسی پر صرف اس لیے اعتبار نہ کر لینا کہ وہ مسلمان ہیں۔ غلامی اتنی بری چیز ہے کہ انسانوں کی فطرت بدل ڈالتی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اعتماد میں لے کر ان سے معلوم کرنا ہے کہ شہنشاہ فارس کے حامی کون کون ہیں، ان کی چھان بین کر کے ان کے درجے مقرر کرنے ہیں۔ جن پر ذرا سا بھی شک ہو اسے گرفتار کر لو، اور جو غیر مسلم سچے دل سے ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں اسے اسلام کی دعوت دو۔ میں مختلف شعبے قائم کر رہا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مفتوحہ علاقوں کے باشندوں پر سب سے زیادہ توجہ دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو غیر مسلم باشندے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں گے ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا، اور مسلمان انہیں اپنی پناہ میں سمجھیں گے۔ ان کی ضروریات اور ان کے جان و مال کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی بیشتر باشندے مسلمانوں کی پناہ میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس علاقے سے جزیہ اور محصولات وغیرہ جمع کرنے کے لیے ایک شعبہ قائم کر دیا، جس کا نگران سوید بن مقرن کو مقرر کیا گیا۔ دوسرا شعبہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ جاسوسی کا شعبہ تھا۔ اب باقاعدہ اور ماہرانہ جاسوسی کی ضرورت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنے جاسوس جو اسی علاقے کے رہنے والے مسلمان تھے دریائے فرات کے پار بھیج دیے۔ جب مال غنیمت جمع ہو گیا تو دیکھا کہ یہ جنگ سلاسل کی نسبت خاصا زیادہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے 5 حصے کیے، 4 اپنی سپاہ میں تقسیم کر کے 5واں حصہ مدینہ بھیج دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ کو اتنا سنجیدہ اور اتنا متفکر کبھی نہیں دیکھا گیا تھا جتنا وہ اب تھے۔ مئی 633 عیسوی کے پہلے ہفتے جو ماہ سفر 12 ہجری کا تیسرا ہفتہ تھا، زردشت کے پجاریوں کے لیے دریائے فرات کا سرسبز و شاداب خطہ جہنم بن گیا تھا۔ کس قدر ناز تھا انہیں اپنی جنگی طاقت پر، اپنی شان و شوکت پر، اپنے گھوڑوں پر اور ہاتھیوں پر۔ وہ تو فرعونوں کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تھے اور کسریٰ دہشت کی علامت بنتا جا رہا تھا۔ دجلہ اور فرات کے سنگم کے وسیع علاقے میں خالد رضی اللہ عنہ نے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا، فارس کے زرتشتوں کو بہت بری شکستیں دی تھیں، اور ان کے ہرمز، قارن بن قریانوس، انوشجان اور قباس جیسے سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ لیکن کسریٰ اور شیر نے ابھی شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ اس کے پاس ابھی بے پناہ فوج موجود تھی اور مدینہ کے مجاہدین کو وہ اب بھی بدو اور صحرائی لٹیرے کہتا تھا۔ اس نے شکست تسلیم تو نہیں کی تھی، لیکن شکست اور اپنے نامور سالاروں کے مسلمانوں کے ہاتھوں موت کا جو اسے صدمہ ہوا تھا اسے وہ چھپا نہیں سکا تھا۔ ہرمز کی موت کی اطلاع پر وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہو گیا تھا۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ایسے مرض کا آغاز ہو چکا تھا جس نے اسے بستر پر گرا دیا تھا۔ مورخوں نے اس مرض کو صدمے کا اثر لکھا ہے۔ کیا میرے لیے شکست اور پاسپائی کے سوا اب کوئی خبر نہیں رہ گئی؟ اس نے بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے گرج کر کہا، کیا مدینہ کے مسلمان جنات ہیں؟ کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور وار کرتے جاتے ہیں؟ طبیب ارشیر کے منظور نظر 2 جواں سال بیویاں اور اس کا وزیر حیران و پریشان کھڑے اس قاصد کو گھور رہے تھے جو ایرانیوں کی فوج کی ایک اور شکست اور پاسپائی کی خبر لایا تھا۔ اس کے آنے کی جب اطلاع اندر آئی تو طبیب نے باہر جا کر قاصد سے پوچھا تھا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ قاصد نے خبر سنائی تو طبیب نے اسے کہا تھا کہ وہ کسریٰ کو ابھی ایسی بری خبر نہ سنائے، کیونکہ اس کی طبیعت اس کی متحمل نہیں ہو سکے گی۔ لیکن یہ قاصد کوئی معمولی سپاہی نہیں تھا کہ وہ طبیب کا کہا مان جاتا۔ وہ پرانا کماندار تھا، اس کا عہدہ سالاری سے 2 ہی درجہ کم تھا۔ اسے کسی سالار نے نہیں بھیجا تھا، بلکہ اسے بھیجنے کے لیے کوئی سالار زندہ نہیں بچا تھا۔ طبیب کے روکنے سے وہ نہ رکا۔ اس نے کہا کہ اسے کسریٰ کی صحت کا نہیں، فارس کے شہنشاہی اور زرتشت کی عظمت کا غم ہے۔ اگر شہنشاہ اور شیر کو اس نے دجلہ اور فرات کی جنگی کیفیت کی پوری اطلاع نہ دی تو مسلمان مدائن کے دروازے پر آ دھمکیں گے۔
اس نے طبیب کی اور کوئی بات نہ سنی اور اندر چلا گیا اور ارشیر کو بتایا کہ مسلمانوں نے فارس کی فوج کو بہت بری شکست دی ہے۔ ارشیر لیٹا ہوا تھا، وہ اٹھ بیٹھا اور غصے سے اس کے ہونٹ اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شہنشاہ فارس کماندار نے کہا، مدینہ والے جنات نہیں، وہ سب کو نظر آتے ہیں، لیکن کیا قارن مر گیا تھا؟ ارشیر نے غصے سے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ، کماندار نے جواب دیا، وہ ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ اس نے دونوں فوجوں کی لڑائی تو دیکھی ہی نہیں۔ مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ قباز اور انوشجان بھی اس کے ساتھ تھے، وہ بھی قارن کے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ کماندار نے کہا، وہ قارن کے قتل کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ دونوں نے اکٹھے آگے بڑھ کر مدینہ کے سالاروں کو للکارا اور دونوں مارے گئے۔ شہنشاہ فارس، کیا فارس کی اس عظیم شہنشاہی کو اس انجام تک پہنچنا ہے؟ نہیں، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر کسرا نے صدمے سے اپنے آپ کو یوں روگ لگا لیا تو کیا ہم زرتش کی عظمت کو مدینہ کے بددعوں سے بچا سکیں گے؟ تم کون ہو؟ ارشیر نے پوچھا۔ میں کماندار ہوں، کماندار نے جواب دیا۔ میں کسی کا بھیجا ہوا قاصد نہیں، میں زرتش کا جانثار ہوں۔ دربان کو بلاؤ، ارشیر نے حکم دیا۔ تم نے مجھے نیا حوصلہ دیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا مسلمانوں کی نفری زیادہ ہے؟ کیا ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ دربان اندر آیا اور حکم کے انتظار میں جھک کر دوہرا ہو گیا۔ سردار اندرزغر کو فوراً بلاؤ، ارشیر نے دربان سے کہا اور کماندار سے پوچھا، کیا ہے ان کے پاس؟ بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ۔ ہمارے مقابلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کماندار نے جواب دیا۔ ان میں لڑنے کا جذبہ ہے، میں نے ان کے نعرے سنے ہیں، وہ نعروں میں اپنے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ میں نے ان میں اپنے مذہب کا جنون دیکھا ہے، وہ اپنے عقیدے کے بہت پکے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے۔ ہر میدان میں ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ ٹھہر جاؤ، ارشیر نے کہا، اندرزغر آ رہا ہے، مجھے اپنے اس سالار پر بھروسہ ہے۔ اسے بتاؤ کہ ہماری فوج میں کیا کمزوری ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہوئے بھاگ آتی ہے۔ اندرزغر، ارشیر بستر پر نیم دراز تھا، اپنے ایک اور نامور سالار سے کہنے لگا، کیا تم نے سنا نہیں کہ قارن بن قریان بھی مارا گیا ہے، قباز بھی مارا گیا ہے اور انوشجان بھی مارا گیا ہے؟ اندرزغر کی آنکھیں ٹھہر گئی جیسے حیرت نے اس پر سکتہ طاری کر دیا ہو۔ اسے بتاؤ کماندار، ارشیر نے کماندار سے کہا، کیا میں ان حالات میں زندہ رہ سکوں گا؟ کماندار نے سالار اندرزغر کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں دریائے مقل کے کنارے کس طرح شکست دی ہے، اور یہ بھی تفصیل سے بتایا کہ مدائن کی فوج کس طرح باقی ہے۔ اندرزغر، ارشیر نے کہا، ہم اب ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ مسلمانوں سے صرف شکست کا انتقام نہیں لینا بلکہ ان کی لاشیں فرات میں بہا دینی ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ فوج لے کر جاؤ۔ تم اس علاقے سے واقف ہو، تم بہتر سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کو کہاں گھسیٹ کر لڑانا ہے۔ وہ ریگستان کے رہنے والے ہیں، اندرزغر نے کہا، اور وہ ریگستان میں ہی لڑ سکتے ہیں۔ میں انہیں سرسبز اور دلدلی علاقے میں آنے دوں گا اور ان پر حملہ کروں گا۔ میری نظر میں دلجہ موزوں علاقہ ہے۔ اس نے کماندار سے پوچھا، ان کے گھوڑ سوار کیسے ہیں؟ ان کے سوار دستے ہی ان کی اصل طاقت ہے، کماندار نے کہا۔ ان کے سوار بہت تیز اور ہوشیار ہیں، دوڑتے گھوڑوں سے ان کے چلائے ہوئے تیر خطا نہیں جاتے۔ ان کے سواروں کا حملہ بہت ہی تیز ہوتا ہے، وہ جم کر نہیں لڑتے بلکہ ایک ہلہ بول کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو ہمارے سالار نہیں سمجھ سکتے۔ اندرزغر نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا، مسلمان آمنے سامنے کی جنگ لڑ ہی نہیں سکتے، ہم ان سے کئی گنا زیادہ فوج لے جائیں گے۔ میں انہیں اپنی فوج کے نیم دائرے میں لے کر مجبور کر دوں گا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے آمنے سامنے کی لڑائی لڑیں۔ اندرزغر، ارشیر نے کہا، یہاں بیٹھ کر منصوبہ بنا لینا آسان ہے، لیکن دشمن کے سامنے جا کر اس منصوبے پر اس کے مطابق عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کماندار نے ایک بات بتائی ہے، اس پر غور کرو۔ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے وفادار ہیں اور وہ اپنے خدا اور اپنے رسول کا نام لے کر لڑتے ہیں۔ کیا ہماری فوج میں اپنے مذہب کی وفاداری ہے؟ اتنی نہیں جتنی مسلمانوں میں ہے، اور اس پر بھی غور کرو اندرزغر۔ مسلمان اپنے علاقے سے بہت دور آ گئے ہیں، یہ ان کی کمزوری ہے، یہاں کے لوگ ان کے خلاف ہوں گے۔ نہیں شہنشاہ، کماندار نے کہا، فارس کے جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے وہاں کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ ان کا سلوک ایسا ہے کہ لوگ انہیں پسند کرنے لگتے ہیں۔ وہ قتل صرف انہیں کرتے ہیں جن پر انہیں کچھ شک ہوتا ہے۔ یہاں کے وہ عربی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے جو عیسائی ہیں، اندرزغر نے کہا۔ میرے دل میں ان لوگوں کی جو محبت ہے اسے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، میں انہیں اپنی فوج میں شامل کروں گا۔ ہم یہاں کے مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ باغی رہے ہیں اور ان پر ہمیں کڑی نظر رکھنی پڑے گی۔ ان کی وفاداریاں مدینہ والوں کے ساتھ ہیں،
ان مسلمانوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ برا سلوک کرو۔ اور شیر نے کہا انہیں اٹھنے کے قابل نہ چھوڑو، ہم نے انہیں مویشیوں کا درجہ دے رکھا ہے۔ اندرزغر نے کہا انہیں بھوکا رکھا ہے، ان کے کھیتوں سے ہم فصل اٹھا کر لے آتے ہیں اور انہیں صرف اتنا دیتے ہیں جس پر وہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن وہ اسلام کا نام لینے سے باز نہیں آتے، بھوکے مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑتے، یہی ان کی قوت ہے۔ کماندار نے کہا ورنہ ایک آدمی 10 کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کپڑوں میں ملبوس آدمی زیرہ پوش کو قتل نہیں کر سکتا، مسلمانوں نے یہ کر کے دکھا دیا ہے، میں اس قوت کو کچل ڈالوں گا۔ اور شیر نے بلند آواز سے کہا اندرزغر ابھی ان مسلمانوں کو نہ چھیڑنا جو ہماری رعایا ہیں، انہیں دھوکہ دو کہ ہم انہیں چاہتے ہیں، پہلے ان کا صفایا کرو جنہوں نے ہماری شہنشاہی میں قدم رکھنے کی جرت کی ہے، اس کے بعد ہم ان کا صفایا کریں گے جو ہمارے سائے میں سانپوں کی طرح پل رہے ہیں۔ اسی روز ارشیر نے اپنے وزیر اندرزغر اور اس کے ماتحت سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم مدینہ پر حملہ کرتے اور اسلام کا وہی خاتمہ کر دیتے، لیکن حملہ انہوں نے کر دیا ہے اور ہماری فوج ان کے آگے بھاگی بھاگی پھر رہی ہے، صرف 2 مارکوں میں ہمارے 4 سالار مارے گئے ہیں۔ ارشیر نے کہا ان چاروں کو میں اپنی جنگی طاقت کے ستون سمجھتا تھا، لیکن ان کے مر جانے سے کسرا کی طاقت نہیں مر گئی، سب کان کھول کر سن لو، جو سالار یا نائب سالار شکست کھا کر واپس آئے گا اسے میں جلاد کے حوالے کر دوں گا، اس کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی ختم کر لے یا کسی اور طرف نکل جائے، فارس کی سرحد میں قدم نہ رکھیں۔ اندرزغر تم مدائن اور ارد گرد سے جس قدر فوج لے جانا چاہو لے جاؤ، سالار بہمن کو میں نے پیغام بھیج دیا ہے کہ وہ اپنی تمام تر فوج کے ساتھ فرات کے کنارے دلجہ کے مقام پر پہنچ جائے، تم اس سے جلدی دلجہ پہنچ جاؤ، وہاں خیمہ زن ہو کر بہمن کا انتظار کرنا، جو ہی وہ آ جائے دونوں مل کر مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کرنا، ان کا کوئی آدمی اور کوئی ایک جانور بھی زندہ نہ رہے، ان کی تعداد تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، میں کوئی مسلمان قیدی نہیں دیکھنا چاہتا، میں ان کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنے آؤں گا کہ ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کے مردار ان کی لاشوں کے درمیان پڑے ہیں، تمہیں زرتش کے نام پر حلف اٹھانا ہوگا کہ فتح حاصل کرو گے یا موت۔ اندرزغر دونوں فوجوں کا سپہ سالار ہوگا۔ اندرزغر تمہارے ذہن میں کوئی شک یا وسوسہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی سوچ لو کہ مسلمان اور آگے بڑھ آئے اور ہمیں ایک اور شکست ہوئی تو رومی بھی ہم پر چڑھ دوڑیں گے، شہنشاہ فارس اب شکست کی آواز نہیں سنیں گے۔ سالار اندرزغر نے کہا مجھے اجازت دے کہ میں عیسائیوں کو اپنے ساتھ لے لوں، اس سے میری فوج میں بے شمار اضافہ ہو سکتا ہے، تم جو بہتر سمجھتے ہو وہ کرو۔ اور شیر نے کہا لیکن میں وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، اگر عیسائی تمہارے ساتھ وفا کرتے ہیں تو انہیں ساتھ لے لو۔ یہ عراق کا علاقہ تھا جہاں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بکر بن وائل آباد تھا، یہ لوگ عرب کے رہنے والے تھے، اسلام پھیلتا چلا گیا اور یہ عیسائی جو اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے عراق کے اس علاقے میں اکٹھے ہوتے رہے اور یہی آباد ہو گئے، ان میں وہ بھی تھے جو کسی وقت ایرانیوں کے خلاف لڑے اور جنگی قیدی ہو گئے تھے، ایرانیوں نے انہیں اس علاقے میں آباد ہونے کے لیے آزاد کر دیا تھا، ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، انہیں مثنہ بن حارثہ جیسا قائد مل گیا تھا جس نے انہیں پکا مسلمان بنا دیا تھا۔ مسلمانوں پر تو ایرانی بے پناہ ظلم اور تشدد کرتے تھے، لیکن عیسائیوں کے ساتھ ان کا رویہ کچھ بہتر تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرتشتی سالار اندرزغر ہرمز کی طرح ظالم نہیں تھا، مسلمانوں پر اگر وہ ظلم نہیں کرتا تھا تو انہیں اچھا بھی نہیں سمجھتا تھا، عیسائیوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا تھا اور اسے اب عیسائیوں کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے اس قبیلے بکر بن وائل کے بڑوں کو بلایا، وہ اطلاع ملتے ہی دوڑے آئے۔ اگر تم میں سے کسی کو میرے خلاف شکایت ہے تو مجھے بتاؤ، اندرزغر نے کہا، میں اس کا ازالہ کروں گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سالار ہمیں فوراً بتا دے کہ ہمیں کیوں بلایا ہے؟ ایک بوڑھے نے کہا، ہم آپ کی رعایا ہیں، ہمیں شکایت ہوئی تو بھی نہیں کریں گے، ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ ایک اور نے کہا، آپ نے جو کہنا ہے وہ کہیں، مسلمان بڑھتے چلے آئے ہیں۔ اندرزغر نے کہا، شہنشاہ فارس کی فوج انہیں فرات میں ڈبو دے گی، لیکن ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہمیں تمہارے جوان بیٹوں کی ضرورت ہے۔